السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، دہم کلاس کی اسلامیات لازمی، اس کا پیپر پیٹرن اور سورت احزاب کا مختصر تعارف اور پیپر میں آنے والے سوالات کی مکمل تفصیل ہم ایک ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ سورت احزاب کا پہلا سبق، اس کا ترجمہ اور ان کی مشق آج ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کی گئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین، اور نہ کہا مانے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کہا نہ ماننا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ واتبع، اور پیروی کریں، ما یوحی الیک، جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یہ دو آیات شروع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب وحی کی جاتی ہے اس کے اوپر پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارے فرمائے ہیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل من قلبین فی جوفہ، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے پہلو میں۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ جن کو تظاہرون تم مائیں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ ماں بنایا یہاں تک ترجمہ امہاتکم تک ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم زہار پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنی بیوی کو ایسے رشتے سے تشبیہ دیتے تھے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ الفاظ بول دینے سے ان کے درمیان وہ رشتہ ازدواجی ختم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح حکم بھیجا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے تو اس سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یعنی کوئی بندہ کسی سے بیٹا لے کر پال لیتا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، بیٹا اسی کا ہوگا جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا۔ ذالکم، یہ سب قولکم تمہاری باتیں ہیں، بے افواہکم تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم، بلاؤ ان کو، لآبائہم ان کے اصل باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، یہی بات درست ہے۔ یہ ترجمہ یہاں تک ہو گیا، عند اللہ تک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، دوست ہیں۔ یہ ترجمہ وَمَوَالِيكُمْ تک ہو گیا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم سے جو غلطی سے ہو جائے، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے کریں، جو جان بوجھ کر کریں تمہارے دل، اور تم میں جو
کچھ گناہ نہیں جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہوگی، اس پر سزا ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم اولیٰ ببعض، وہ ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے روح سے، من المؤمنین، مومنوں سے اور مہاجرین سے، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو کوئی کام اپنے دوستوں سے معروفاً، کوئی اچھا کام، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین کے اور انصار کے درمیان ایک تعلق کو واضح فرمایا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو لیا اور ایک مہاجر کو لے کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ان کے درمیان رشتہ اخوت اتنا مضبوط ہوا کہ یہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر آپس میں پیار محبت کرنے لگ گئے۔ اگر کوئی مہاجر بھائی یا انصاری بھائی فوت ہوتا تو اس کے دوسرے بھائی کو وراثت میں سے باقاعدہ حصہ ملتا۔ فرق کریں، اگر انصاری بھائی فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کے مہاجر بھائی کو حصہ ملتا، حالانکہ یہ آپس میں صلبی خونی رشتہ دار نہیں تھے، جبکہ وراثت کے اندر جو حصہ ہے وہ خونی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ بات واضح کر دی کہ مہاجرین اور مومنین آپس میں بھائی بھائی ضرور ہیں، ان کا رشتہ اخوت مضبوط ہے، لیکن وراثت میں حصے دار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب میں یعنی قرآن کریم نے ہم نے یہ حکم واضح کر دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَهُمْ، ان سے پختہ عہد، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور تجھ سے بھی، وَمِن نوح، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، پختہ لیا۔ اس عہد میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لینے کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جب نبوت و رسالت ان کو عطا کر کے اللہ بھیج دیں تو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زندگی میں آ جائے، پیغمبروں کی زندگی میں آ جائے تو اس آخری پیغمبر کا ساتھ دینا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے، دریافت کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز طلبہ، آگے الفاظ کے معنی ہیں، پیپر کے اندر معروضی میں اور شارٹ سوالوں میں ان الفاظ سے معنی پوچھے جاتے ہیں، اور شارٹ سوالوں میں مختصر سوالات میں الفاظ آئیں تو یہاں سے ہی معنی وہاں پہ لکھتے ہیں، یہاں کے معنی ہم چینج نہیں کر سکتے۔ جوف، دھڑ، پہلو، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، ادعیا، منہ بولے بیٹے، افواہ، منہ، جمع، ادعوہم، انہیں پکارو، اقسطو، زیادہ منصفانہ بات، تعمدت، اس عورت نے ارادہ کیا، اولا، مقدم، زیادہ حق رکھنے والا، اولو الارحام، خون کے رشتہ دار، مستورہ، لکھا ہوا۔ آگے مشق ہے مختصر سوالات کی، شارٹ سوالوں کی۔ پیپر کے اندر یہ مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین فرمائی گئی ہے؟ اس سبق کی جہاں پہ ہم نے لیکچر سٹارٹ کیا تھا سورت احزاب کی آیت نمبر 1 سے لے کے 2، 3، 4 تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ اسی سبق کی جواب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ،
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے تک۔ اس کے بعد عربی عبارات ہیں۔ السؤال الثالث، تیسرا سوال ہے، پیپر میں سوال پوچھا نہیں، اس پیپر میں ان کا مفہوم نہیں پوچھا جاتا بلکہ ان کا ترجمہ ہی آئے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری ان عورتوں کو جن تم ماں بہ کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا۔ تو عزیز طلبہ، یہ سوالات ہیں، السؤال الاول، السؤال الثانی، السؤال الثالث، یہ عربی عبارتیں ہیں۔ ان میں سے مختصر سوالات کے اندر ایک عربی عبارت آ سکتی ہے۔ یہ سوال مشقی بہت ضروری ہیں، ان کو یاد کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ویڈیو کے کمنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔